فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمۃ الزہرا بہجت قلب مصطفیٰ کا اردو ترجمہ، اور یہ حصہ دوم ہے۔ پہلے حصہ اول ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پر ہمارے یوٹیوب چینل پر مل جائے گا، تلاش کیجئے۔ اب ہم حصہ دوم کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 پر آ گئے ہیں۔ 9 پارٹس ہم نے مکمل کر لیے، اور جیسا کہ آپ کو بالکل اچھی طرح سے یاد ہوگا، جو لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم 9ویں پارٹ میں ملکوتی خطبے کا 5واں حصہ اس کو پڑھنے ہم نے شروع کر دیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا، اور اب ہم اس کی تفسیر شرح جو ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ سے اجازت چاہی تھی پیج 114 پر، اور اب ہم پیج 115 پر اب دوبارہ سے یہاں پہ ریڈنگ کا آغاز کر لیتے ہیں، اور جہاں پر ہم نے یعنی پچھلی نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی، اس کی 2-3 لائنیں پڑھوں گی، اس طرح سے آپ کا یہاں پر یعنی ایک سلسلہ بن جائے گا۔ تو آئیے، پچھلی جو نشست تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیز قیامت کا دن بہترین وعدہ گاہ ہے۔ قیامت کے دن قرآن مجید ہر نیک و بد کے درمیان جدائی ڈالے گا، تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 17، ترجمہ کہ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ پھر لکھا ہے کہ وَعِندَ السَّاعَةِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، ترجمہ کہ قیامت کے دن اہل باطل سخت خسارے میں ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جن لوگوں نے باطل دعووں کے ذریعے لوگوں کا مال قبضے میں لیا، وہ شدید ترین خسارے میں ہوں گے۔ پھر لکھا ہے کہ وَلَا يَنفَعُكُمْ إِذْ تَنْدُمُونَ، ترجمہ کہ اس دن ندامت و پشیمانی کوئی فائدہ نہ دے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے قیامت کے دن ندامت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب ایک انسان اس دنیا میں غلط کام کرتا ہے تو پھر اس پر نادم ہوتا ہے، تو اس ندامت و پشیمانی سے فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے عہد کر لیتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن یوم حساب ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 67، ترجمہ کہ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 39، اور تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خاتون قیامت نے ان آیات کی تلاوت سے حاضرین کو عذاب آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ عذاب آخرت دائمی ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان سے فرمایا کہ انصار اہل مدینہ تھے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے وقت مدد کی تھی۔ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ تم لوگوں نے اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تھی۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میرے حقوق ضبط کیے گئے ہیں، اس معاملے میں میری مدد کے لیے اٹھیے۔ اے نجیب لوگوں، ایک اور نسخے میں ہے کہ اچھا یہاں پہ پہلے یہ عربی کا پڑھ لیتے ہیں، وقالت یا
معاشر وقالت واو قاف الف لام تے، اس کے بعد ہے یا معاشرن نقیبتی، کہ اے نجیب لوگو. ایک اور نسخے میں ہے کہ یا معاشر الفتیہ ہے. ریحانہ بطول سلام اللہ علیہا نے انہیں ان کی جوانی اور شہامت کی طرف توجہ کر کے خطاب فرمایا تاکہ ان کے انسانی اور اسلامی احساسات و جذبات بیدار ہوں، تاکہ وہ ان کی نصرت کے لیے قیام کرے. پھر لکھا ہے وَأَعْزَالْ مِلَّتِ، ہاں اے دین اسلام اور اسلامی معاشرت کے تنومند بازو، وَحَزَنَتَ الْإِسْلَامَ، اے اسلام کے محافظوں، تم لوگوں نے اسلام کی اس طرح محافظت و نگرانی کی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کی یاد میں پرندہ اپنے انڈوں کی حفاظت کرتا ہے. ما هذه الغمیزۃ فی حقی، یہ میرے حق میں سکونت و تغافل کیا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے یہاں پر. اور پھر لکھا ہے کہ یہ میری ہمدردی سے یہ غفلت کیسی ہے. یہاں پر لفظ سنتن کا معنی وہ سستی جو نیند کے آغاز میں غالب آتی ہے، اور اس کی عربی یہ تھی وَالسِّنَتُ عَنْ ظُلَامَتِي، کہ میری ہمدردی سے یہ غفلت کیسی. یہاں پہ سنتن کا معنی وہ سستی جو نیند کے آغاز میں غالب آتی ہے. پھر لکھا ہے ظلامہ کا معنی ہے کہ ایسے حقوق کی پامالی جو کسی فرد سے واقع ہوئی ہو اور صاحب حق اس سے مطالبہ کرے. خاتون بہشت نے انصار کے سکوت و خاموشی کو اونگ سے تعبیر کیا. یہی اونگ سونے کا مقدمہ ہوتی ہے. اس کے بعد انسان سو جاتا ہے اور پھر اس کا شعور معطل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند موت کی مانند ہوتی ہے. سویا ہوا انسان ہر قسم کے احساسات و جذبات سے عاری ہوتا ہے. پھر لکھا ہے بی بی کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا میرے والد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز، یعنی اولاد ہی اپنے والد اور بزرگوں کے حقوق کی محافظ ہوتی ہے. جس طرح کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ کی خاطر 1000 آنکھوں کا احترام کیا جاتا ہے. کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد نہیں؟ کیا میں ان کی دختر یگانہ نہیں ہوں؟ کیا آپ پر لازم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرا احترام کرے؟ ایک اور نسخے میں ہے انورٹڈ کاما کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ استحقاق نہیں رکھتے کہ ان کی امت ان کی اولاد و ذریت کی کرامت کی نگہداری کرے، انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے کہ تم لوگوں نے ان حوادث کے برپا کرنے میں کتنی جلدی کی. یہاں پہ سوال کر رہی ہیں بی بی کہ تم لوگوں نے ان حوادث کے برپا کرنے میں کتنی جلدی کی. آپ سلام اللہ علیہ نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اور لوگوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس عمل میں انہوں نے کتنی سرعت دکھائی اور کتنی سرعت کے ساتھ اس نحیف و نزار گوسفند کے ناک اور منہ سے پانی نیچے گرنے لگا. ہرینسیا نے اس واقعے کی طرف ضرب المثل سے اشارہ کیا. عربوں کی کہانی کہ ایک آدمی کے پاس نحیف و نزار بکری کا بچہ تھا کہ جس کی ناک سے پانی بہہ رہا تھا. کسی نے اس سے اس بکری کے بچے کی ناک سے بہنے والے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سرعان ذا احالت، احالہ کا معنی چربی ہے، یعنی یہ پگھلی ہوئی چربی ہے. یہ ضرب المثل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی شے کے بارے میں قبل از وقت خبر ہو جائے. سید عالم کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم لوگوں نے پیغمبر ارجمند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد خاندان وحی کو مصائب و آلام میں ڈال دیا. پھر فرمایا کہ اے گروہ انصار، آپ کے پاس وہ قوت ہے جس کے ذریعے میرے پامال شدہ حقوق واپس لائے جا سکتے ہیں. آپ لوگ میری حمایت و دفاع کے لیے کمزور و عاجز نہیں ہیں. تمہارے پاس کون سا عذر ہے کہ جس کی بنا پر خاموش ہو؟ آپ کے سکوت کا کیا سبب ہے؟ تمہارے ہاں احساس مسئولیت
کیوں معدوم ہو چکا ہے؟ یہاں پر یہ سوالیہ نشان۔ اور پھر بی بی فرما رہی ہیں کہ اتقولون ماتا محمد، کیا آپ کی زبانوں پر جاری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا دین اور ان کی کرامت و حرمت اور ان کے حقوق بھی ختم ہو چکے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں بھی یہ سوالیہ نشان تھا۔ انہوں نے جس علم و حکمت کی ترویج کی تھی وہ بھی ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس اسلامی ماحول و معاشرے کے درمیان کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا یہ اس بنا پر ہے کہ فخطب جلیل، کہ یہ ایک عظیم مصیبت ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت ایک بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ عظیم لوگوں کی رحلت بھی عظیم ہوتی ہے۔ ان کی رحلت سے معاشرہ اور تہذیب و تمدن کا ارتقاء رک جاتا ہے۔ ایک اور نسخے میں ہے انورٹڈ کاما بی بی کے الفاظ ترجمہ کہ کیا آپ لوگوں کی سوچ بچار یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ان کا دین کیا یتیم ہو گیا ہے؟ جی ہاں، واقعیت یہ ہے کہ اس آسمانی رہبر کی رحلت ایک عظیم مصیبت ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، بلکہ امیر حریت اور رہبر انسانیت کا دین اور ان کی سنت باقی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب سامعین، یہاں پر خطبے کو سمجھانے کے لیے ایک ہیڈنگ لکھی ہے کہ رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم فاجعہ الف جیم عین ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اس مقام پر ریحانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر خدا کی رحلت کی مصیبت کو بیان کیا اور ان جانسوز اثرات پر روشنی ڈالی کہ جن کی وجہ سے ہر دل مغموم و محزون ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بی بی فرما رہی ہیں حضرت کی دردناک رحلت نے ایسا شگاف پیدا کیا کہ جو اتنا گہرا ہے اور عریض ہے کہ جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نسخے میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ایک قلعے میں شگاف پڑتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا شگاف بھی ایسا ہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے میں آیا ہے کہ نیزے کا زخم جب نیزہ بدن میں اترتا ہے تو اس سے جسم میں وسیع اور گہرا زخم پڑ جاتا ہے، شگاف کشادہ ہو گیا ہے، اتصال شگافتہ ہو گیا ہے۔ پھر بی بی فرما رہی ہیں کہ ان کے خورشید وجود کے غروب سے پوری کائنات تاریکی میں ڈوب گئی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خورشید جہاں افروز پیغمبر افشان نور تھے، زمین اور زمین پر ہر چیز ان کے نور سے منور تھی۔ جب آفتاب رسالت غروب ہوا تو زمین تیرہ و تاریک ہو کر رہ گئی۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسے ارشاد خداوندی ہے کہ جو سورہ مائدہ کی آیت 15 ترجمہ کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین نازل ہوئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَقُصِفَتْ النَّجُومُ لِمُصِیبَتِهِ، انورٹڈ کاما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صدمے میں آسمان کے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چاند اور ستارے خود سے روشن نہیں ہیں، ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور اس طرح انعکاسی نور ہوتا ہے اور ہمیں چاند اور ستارے روشن نظر آتے ہیں۔ اس طرح اگر سورج کا نور زائل ہو جائے تو ستاروں کی روشنی بھی معدوم ہو جائے۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ آرزوئیں اور امیدیں مایوسی میں بدل گئی ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ وہ امیدیں اور آرزوئیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے وابستہ تھیں، ان کی رحلت جانسوز سے منقطع ہو گئی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ امیدیں نا امیدی میں بدل گئیں اور آرزوئیں مایوسی کے ہاتھوں ذبح ہو گئیں۔ پھر لکھا ہے وَخَشَعَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ سرنگوں ہو گئے۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے غم میں پہاڑوں میں لرزہ پیدا ہوا اور وہ پاش پاش
ہو کر رہ گئے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق کا درد اتنا شدید تھا کہ ہر چیز متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ قرآن مجید میں سورہ حشر میں کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم اسے دیکھتے کہ خدا کے ڈر سے جھکا اور پھٹا جاتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر آگے لکھا ہے وَأُذِيعَ الْحَرِيمُ کہ انورٹڈ کاما کہ اہل بیت رسول علیہ السلام کے حریم کی حرمت و احترام ضائع کر دی گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے لفظ حریم وہ شے ہے کہ انسان جس کی محافظت اور دفاع کرتا ہے اور اس کے راستے میں جنگ بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر حریم سے مراد عطرت اہل بیت پیغمبر علیہ السلام ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی جو منزلت تھی اس کا خیال نہ رکھا گیا۔ پھر انورٹڈ کاما میں کہ ان بزرگوار کی حرمت کو ان کی رحلت کے وقت مغلوب کر دیا گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور خدا کی قسم یہ مصیبت ایک عظیم اور دردناک مصیبت تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا یہ حقیقت ہے کہ بزرگواروں کی رحلت و وفات ایک عظیم اور جانسوز سانحہ ہوتا ہے۔ جس قدر متوفی کی عزت و عظمت اور مقام و منزلت ہوتی ہے اس قدر ان کی رحلت اور جدائی کا صدمہ نڈھال کر دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس قدر افضل و اعلیٰ تھی، اس طرح ان کا وصال ناقابل برداشت مصیبت تھی۔ پھر لکھا ہے لا مثلہا نازلۃ، ترجمہ انورٹڈ کاما رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مصیبت اللہ کی بھری کائنات میں آج تک نازل نہیں ہوئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، نہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ پھر لکھا ہے ولا بائقۃ عاجلۃ، پھر اس میں ترجمہ کہ نہ کوئی ایسا حادثہ ہے اور نہ کوئی سانحہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس دردناک مصیبت سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اس حادثے اور مصیبت کی مثل قیامت تک وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ حضرت امیر علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مصیبت کو یوں پیش فرمایا کہ ادھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں سوز رحلت ہوئی اور ادھر ہم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایسی مصیبت ان بلند و بالا پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نے اس وقت اپنے اہل بیت علیہ السلام کے افراد کی حالت دیکھی، وہ اس قدر سوز و درد میں مبتلا تھے کہ ان کے صبر کے تمام ہی بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ ان کا ہر فرد غم میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل نہ تھا، عقل و شعور کی طاقت مزمحل ہو گئی تھی، ان کی کائنات متزلزل تھی، افہام و تفہیم اور قول و سماعت کی بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ پھر بی بی فرما رہی ہیں کہ قرآن کریم نے تمہارے جوانب و نواحی میں مختلف قسم کے انداز میں رسول اللہ کی رحلت کا تذکرہ فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی وہ قرآن جو رات اور دن کو پڑھا جاتا ہے، اسی قرآن کی تلاوت کی آوازیں گھروں اور مساجد میں بلند ہیں۔ ایک اور نسخے میں یہ الفاظ ہیں، اس سے مقصود کہ مسجد ہے، نہیں، یہ پہلے یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ فی قبلتکم کے الفاظ ہیں، اس سے مقصود مسجد ہے یا وہ مصلی جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے فی ممساکم و مصبحکم کہ تمہاری شاموں اور صبحوں میں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے تم لوگ کائنات کے اس عظیم انسان کی رحلت کے بعد قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کو سنتے ہو جن میں ان کی رحلت کے سوگ کی خبر ہے۔ پھر لکھا ہے ہتافن و سراخن، ترجمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا اعلان مختلف طریقوں سے ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یعنی جب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہے یا دل میں پڑھا جا رہا ہے، و تلاوت و الحانن، تلاوت سے مراد ہے کہ جب قرآن مجید سرت سے پڑھا جائے۔ پھر لکھا ہے الحان سے مراد ہے کہ جب قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے۔ پھر لکھا ہے
وَلَقَبْلَهُ مَا حَلَّ بِأَنْبِيَائِهِ وَرُسُولِهِ حُکْمٌ فَصْلٌ وَوَضَاحَةٌ۔ یہ فرمان قطعی اور پائندہ سرنوشت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب اس دنیا سے واپس چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آئے گا آخر ایک دن اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پیغام یہ ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور غیر انبیاء علیہ السلام سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بعد ازیں آپ سلام اللہ علیہ نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت 144 ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہترے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے رحلت کر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز سورہ آل عمران آیت 144 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین پیغمبر تھے۔ ان سے قبل بہت سے پیغمبران گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی رسالت ابلاغ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ موت ایک اٹل قانون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو تمام انبیاء پر جاری و ساری رہی ہے۔ انہوں نے بھی دوسری مخلوق کی طرح موت کا ذائقہ چکھا، لیکن یہ بات نہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے تو ان کی رحلت کے ہمراہ ان کی شریعت اور ان کا دین بھی ختم ہو گیا ہے اور ان کی کرامت اور حرمت فنا پذیر ہو گئی ہے کیا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے، اور پھر لکھا ہے افا ان ماتا او قتلا او قتلن قلبتم علی اعقابکم۔ ترجمہ کہ اگر وہ اس سرائے فانی سے سرائے باقی کی طرف چلے گئے ہیں یا ان کے دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا ہے تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ اپنے دامن میں یہ پیغام رکھتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگ ایمان سے کفر کی طرف واپس چلے جائیں گے۔ ارتداد اور ارتجاع کا معنی یہی ہے۔ سامعین یہاں پہ ان کی ہجے کرتے ہیں، الف ر ت دال الف دال، اور الف کے ساتھ زیر ہے، اور ارتجاع الف کے ساتھ زیر، پھر الف ر ت جیم الف عین، ارتجاع کا معنی یہی ہے۔ اور پھر یہاں پر آخری جملہ ترجمہ بی بی کا کہ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو سمجھ لو کہ وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ سامعین پیج 124 پر ملکوتی خطبے کے 5ویں حصے کو ہم نے مکمل کر لیا، کہ جو ہم نے پچھلی نشست میں جس کا آغاز کیا تھا، اور اب کتاب کے صفحہ 125 پر ہم ملکوتی خطبے کے 6 حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ إيحا بني قيلة وبنو قيلة الأنصار من الأوس والخزرج. إيحا بني قيلة أأهضموا تراث أبي وأنتم بمرأ مني ومسمع وممتدا ومجمع. تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة، أي سمعتم دعوتي وعلمتم خبري. تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة، وعندكم السلاح والجنة.
توافيكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت. قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب، وناطحتم الأمم وكافحتم البهم. لا نبرح أو تبرحون، نأمركم فتأتمرون، حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيام، وخضعت ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج، واستوسق نظام الدين، فأنا حرتم بعد البيان، وأسررتم بعد الإعلام، ونكصتم بعد الإقدام، وأشركتم بعد الإيمان. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض، أي ملتم إلى الراحة، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، أي أبعدتم أمير المؤمنين علي، وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعاء، ونجوتم من الضيق بالسعة، فمججتم ما وعيتم، ودسعتم الذي تسوغتم. فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم، أي أنني أعلم خذلانكم وغدركم، ولكنها فيضة النفس ونفسة الغيظ وخور القناة وبثة الصدر وتقدمة الحجة، أي أنني ألقي عليكم الحجة ليوم القيامة، وتقدمة الحجة فدونكموها، فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار، موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد، موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فاعملوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ترجمہ: ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے اجتماع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات حرب و ضرب سب کچھ موجود ہے، لیکن تم لوگ نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مشہور مجاہد و مبارز ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سرآمد زمان ہو۔ تم نے عرب سے جنگوں کے زمانے میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اس جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم تعمیل کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے اور مستیاں پست ہو کر رہ گئیں، افتراء کے فوارے نابود ہو گئے، آتش کفر خاموش ہو گئی، فتنے کی دعوت دب کر رہ گئی،
دین کا نظام مستحکم ہو گیا، تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی ہے؟ آگے بڑھے ہوئے قدم کیوں پیچھے ہٹا لیے ہیں؟ ایمان کے بعد کدھر چلے جا رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے کہ جس نے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان لوگوں سے خوف زدہ ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم اہل ایمان ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے ہو اور تم نے بس تو کشاد کے حقیقی حقدار کو دور کر دیا ہے، آرام طلب ہو گئے ہو اور تنگی سے وسعت میں آ گئے ہو، جو سنا تھا اسے بھلا دیا اور جسے بادل ناخواستہ نگل لیا تھا اسے اگل دیا ہے۔ خیر، تم تو کیا، اگر ساری دنیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو چھوڑ دے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، مجھے جو کچھ کہنا تھا میں وہ کہہ چکی ہوں۔ تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جسے تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن یہ تو ایک دل گرفتگی کا نتیجہ اور غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے۔ چاہو تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا غضب خدا اور دائمی ملامت سے موسوم ہے اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے افعال کو دیکھ رہا ہے اور عنقریب زیادتی کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہوں جس نے شدید عذاب سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو اور میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے اور اب پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کی تشریح و توضیح۔ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے اپنی اس گفتگو کا رخ انصار مدینہ کی طرف کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سامعین ہم پڑھتے ہوئے 128 پیج پر آ گئے ہیں، لکھا ہے ایہا بنی قیلت، ہاں اے فرزندان قیلہ۔ یہاں ایہا ہیہات کے معنی میں ہے، اس کے دو معنی ہیں، سکوت کے حکم کے معنی میں ہے یا خاموشی سے نکالنے کے معنی میں ہے۔ اے قیلہ کی اولاد، یعنی اوس و خزرج کی اولاد۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں لفظ ابیہ کا لفظ ہے، یہاں ہا وقوف کے لیے آئی ہے۔ اس جملے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ کیا مجھے والد کی میراث نہیں ملے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وَأَنْتُمْ بِمَرَائی منی وَمَسْمَعٍ، کہ آپ لوگ اس مجلس اور مجمع میں موجود ہیں جو میرے اور آپ لوگوں کے درمیان میں ہے۔ آپ لوگ اس مجلس میں موجود ہیں اور میری گفتگو سن رہے ہیں اور آپ لوگ میری مظلومیت دیکھ رہے ہیں۔ تلبسکم الدعوات، کہ میری دعوت اور میری آواز نے آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وتشملکم الخیرت، آپ لوگ میری واو زاد عین یہ وضعیت سے بخوبی آگاہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور نسخے کے الفاظ ہیں کہ الخیرت، یعنی آپ لوگ اس مخاصمت میم خالف سواد میم تے کے سامنے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ذُو الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ، حالانکہ آپ لوگ ایک بہت بڑی تعداد کے مالک ہیں، علاوہ ازیں آپ کے پاس طاقت و توانائی بھی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعداد میں تم کم نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم میری اعانت نہ کر سکو۔ تم بہت بڑی جمعیت جی میم عین یہ تیج رکھتے ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ والعاداتی والقوتی، کہ حق کی نصرت کے لیے آپ لوگوں کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اچھا سامعین، یہاں پر جو ہم نے لفظ پڑھا تھا قیلہ کے یا قیلہ کے حوالے سے، یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ قیلہ
بہادر و شجاع عورت کا نام ہے۔ مدینے کے 2 قبیلوں اوس و خزرج کا تعلق اسی کے ساتھ تھا۔ یہ حوالہ تھا، ہم نے پڑھ لیا۔ ہم پیج 129 پر آئے، لکھا ہے وَعِنْدَكُمُ الصَّلَاحُ وَالْجُفَّةُ، آپ لوگوں کے پاس سامان حرب و ضرب کی کوئی کمی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ زمانے ماضی میں تم ان وسائل سے اسلام کے دفاع میں جنگیں لڑتے رہے ہو، تمہارے پاس دفاع کے وسائل موجود ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ لوگ میری آواز تو سن رہے ہیں لیکن خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ کیوں؟ میری مظلومیت کی آوازیں سن رہے ہو لیکن میری اعانت نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگ رزم آوری اور پیکار گری میں شہرت رکھتے ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ جہاد فی سبیل اللہ میں تمہارا ایک مقام ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ بھرپور جرأت سے کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اعمال حسنہ میں آفاقی شہرت کے مالک ہو، تم نجیب الطرفین لوگ ہو، اس لیے تم لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ٹھہرے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اللہ کے رسول نے اپنے وطن سے ہجرت کی اور اپنے عظیم اہداف کی ترویج کے لیے مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح کا انتخاب فرمایا تھا۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ سید الانبیاء علیہ السلام نے تم لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے چنا، اس لیے انہوں نے تمہاری طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ہم یہاں پر آگے چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ اجازت لے لیتے ہیں۔ پیج 129 پہ آگے ہم جا سکتے تھے لیکن پھر ٹائم کافی ہو جائے گا۔ اب ہم یہاں پر پیج 129 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، جہاں سے خداحافظ کیا، انشاءاللہ وہیں سے اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔